الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا سبحان اللہ سبحان اللہ قديرا سميعا بصيرا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأولياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علمك ما لم تكن تعلم صدق الله العظيم. تمام دوست احباب مل کر درود شریف پڑھ لیں. السلام وسلم علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک. آج ہمارے چند دوست احباب نے راجہ جنگ میں میں شاید اس مسجد میں پہلی مرتبہ مجھے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. سبحان اللہ. آپ دوست احباب کے ساتھ بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے حبیب کے ذکر کرنے کا موقع مل رہا ہے. پہلی مرتبہ یہاں پروگرام دوست احباب نے جنہوں نے بھی منعقد کیا ہے وہ فیصل مرحوم فیصل میاں المعروف لالا بھائی ان کے دوست احباب ہیں. انہوں نے ان کے ایصال ثواب کے لیے اور جناب خورشید احمد انصاری صاحب اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحمتوں کا نزول فرمائے ان کو ثواب پہنچانے کی غرض سے جن دوست احباب نے بھی ماشاءاللہ سے اس محفل کو منعقد کیا ہے تو پہلی بار شاید انہوں نے پروگرام وغیرہ ارینج کیا یا مطلب یہ کہ انہوں نے اپنی کوششوں کا مظاہرہ کیا. اللہ تعالیٰ اس کو ان سب کو اس پروگرام کی بہترین جزا عطا فرمائے. کچھ موسم نے بھی اتفاق نہ کیا. دھند شند کے موسم اسٹارٹ ہو گئے ہیں. اس زمانے میں اور اس دور میں لوگ بھی باہر نکلنے سے اجتناب برتتے ہیں اور ویسے بھی آج کل اتنا زیادہ دین کا اور محافلوں کا شوق کہاں رہا. اب بیٹھ کر کسی جگہ بیٹھ کر گپیں ہو رہی ہوں, فلمیں چل رہی ہوں, تاشے چل رہے ہوں, گیم چل رہے ہوں تو وہاں پھر لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے. لیکن جہاں اللہ کے رسول کا ذکر چل رہا ہو وہاں فری میں بھی بلایا جائے, لنگر بھی کھلایا جائے, پھر بھی کہا جائے یار 2 منٹ بیٹھ کے کچھ ذکر تو سن لیں, پھر بھی کہتے ہیں دیکھ دیں یار سردی شردی بڑی ہو رہی ہے, آنا ہے نہیں آنا ہے. خیر ماحول ایسا بن گیا ہے ہمارے یہاں کا تو ماحول بھی کچھ, موسم بھی کچھ, اور کچھ دوست نئے ہیں, ارینجمنٹ کے بھی کچھ طریقے اور کچھ انداز طور طریقے ہوتے ہیں, شاید ان کو بھی صحیح طرح ابھی نئے نئے نوجوانان ہیں. لیکن خوشی ہوئی کہ کم از کم اپنے دوست سے, اپنے والد سے محبت کا حق ادا کر دیا کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے اپنی حسب استطاعت ایک محفل منعقد کی ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹے سے جذبے کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس کی بہترین جزا یہاں پر بھی عطا فرمائے. ان کو بھی جو شرکاء ہیں اور جو منعقد کرنے والے ہیں ان سب کو بھی, اور جن کے کو ثواب پہنچانے کے لیے محفلیں سجائی ہیں اللہ تعالیٰ ان مرحومین کو بھی اس کی جزا عطا فرمائے. تو موقع کی مناسبت سے زیادہ طول اور طوالت کا وقت نہیں ہے اور زیادہ لمبی چوڑی بات کا وقت نہیں ہے, لیکن تم جتنے بھی ہو کم از کم اپنی موجودگی کا اگر مجھے احساس دلاتے رہو گے تو مجھے اللہ کے کلام سنانے میں مزہ آئے گا, تمہیں سننے میں مزہ آئے گا. اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی یقین ہوتا رہے گا ہاں میں جہاں بیٹھا ہوں وہاں سن بھی رہے ہیں میری. تو یہ جو سکوت کا تالا ہے نا یہ تھوڑا توڑ کرنا
درود شریف مل کے پڑھا کرو، اور جب کوئی بات دل کو اچھی لگے، قرآن اور حدیث سنے تو مل کر سب بولا کرو سبحان اللہ، تاکہ جتنے بھی ہو ان کو مجھے سنانے کا مزہ آ جائے اور تمہیں سننے کا مزہ آ جائے۔ کیونکہ مومن جیسا بھی ہو، اللہ اللہ کے رسول کا کلام جب سماعتوں سے اتر کر دل پہ اترتا ہے تو دل سے خود ہی سبحان اللہ نکلتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو اب میں تمہیں جو عرض کرنے لگا ہوں وہ میں شروع کرتا ہوں، لیکن ایک بار میرے حبیب کی بارگاہ میں سکوت کا تالا توڑتے ہوئے نا محبت کے ساتھ میرے آقا کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لو۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلا آلک وصحابک یا شفیع المذنبین۔ دوست احباب نے جو مجھے پوسٹر سینڈ کیا وہ بھی ہمارے دوست احباب کی مہارتوں پر دال تھا۔ برائے سال ثواب بھی محفل تھی اور محفل میلاد مصطفیٰ بھی ہے، تو کئی عنوان ایک محفل میں جمع ہیں۔ چلو میں نے کہا کوئی بات نہیں، دوستوں نے اب دونوں ہی رکھ لیے ہیں تو ایک ایسے حدیث سنا دوں گا تمہیں جس سے میرے حبیب کا میلاد بھی من جائے گا، حبیب کی عظمتیں بھی من جائیں گے، ایصال ثواب بھی ثابت ہو جائے گا۔ لیکن حدیث سننے کے لیے تمہارا ذوق اور شوق درکار ہے، کیونکہ حدیث ہے مسلم شریف کی، حدیث ہے مسلم شریف، اور مسلم شریف اور بخاری کے بارے میں تو تم نے سنا ہی ہے، اصح الکتب بعد کلام اللہ کہا جاتا ہے ان کو۔ بخاری اور مسلم کو قرآن مجید کے بعد مسلمانوں میں سب سے زیادہ مرتبہ حاصل ہے، کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، اہل دیوبند ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، کوئی بھی ہو، سب کہتے ہیں ہاں جی قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح حدیثیں بخاری اور مسلم میں موجود ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ جس کو لگ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہوں وہ کہنا صرف سبحان اللہ۔ الحمدللہ سب کو ہی لگ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہوں، یہ تو ہاں بات صحیح ہے تو صحیح لگے گی، غلط بات کہوں گا تو غلط لگے گی۔ بات سچ ہے کہ مسلمانوں میں قرآن مجید کے بعد بخاری اور مسلم کا سب سے زیادہ مرتبہ، اور میں جو حدیث سنا رہا ہوں اس کو مسلم شریف نے روایت کیا ہے، اس کو مشکات المصابیح نے روایت کیا ہے، اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے، اور بھی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس سے پتہ چلا حدیث تو بڑی پختہ ہے، بڑی پکی حدیث ہے بھی بڑی طویل۔ میں شروع کے چند الفاظ نقل کر رہا ہوں، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت زید بن ثابت، حضرت زید بن ثابت حضور کے بڑے پیارے صاحب۔ لو جی حدیث سماعت کرو۔ عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غائب لبنی نجار، سارے کہہ دو نا ایک بار ڈج کے ذرا۔ حضرت زید بن ثابت حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بین رسول اللہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ایک باغ میں، ایک حائط میں، ایک چار دیواری میں گئے، اور وہ چار دیواری کن کی تھی؟ بنی نجار۔ یہ قبیلہ بنی نجار عرب کا بڑا مشہور قبیلہ ہے۔ ان کا کوئی چار دیواری بنی ہوئی تھی، کوئی باغ بنا ہوا تھا، کوئی ایسا حصار سا بنا ہوا تھا، کالونی سی، کوئی ایک سوسائٹی سی، کوئی ایک چار دیواری میں ایک حصہ بنا ہوا تھا، ایریا بنا ہوا تھا۔ اس میں آقا کریم علیہ السلام صحابہ کے ساتھ داخل ہوئے، اور داخل بھی علی بغلۃ، اپنے خچر پر، حضور خچر پر تشریف فرماتے، صحابہ ساتھ ساتھ اس سوسائٹی میں داخل ہوئے، اس چار دیواری میں، اس باغ میں، اس حائط میں۔ حائط عربی میں کہتے ہیں چار دیواری کو، جو چیز منقبض و بند ہو چاروں طرف سے، اس کو حائط کہتے ہیں۔ جیسے ہماری آج کل سوسائٹی بنا لیتے ہیں تو اس کی چار دیواری پہلے کر لیتے ہیں، بھائی یہاں پر فلاں سوسائٹی ہمیں بنانی ہے، تو وہ جو چار دیواری ہوتی ہے اس کو عربی میں حائط کہا جاتا ہے۔
خیر اس چار دیواری میں آقا کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ انٹر ہو گئے. حضور بغلہ پہ سوار تھے، خچر پہ. اب آگے حدیث سنیں. جب حضور داخل ہوئے تو حدیث کے الفاظ ہیں اِرْجَادَتْ فَقَادَتْ تُلْقِي وَإِذَا أَكْبَرُ السِّتَّةُ الْخَمْسَةُ. جب حضور داخل ہوئے نا اندر اس میں بغل خچر پہ سواری کے ساتھ اس میں حائط میں چار دیواری میں، تو اس جادت اچانک حضور جس سوسائٹی میں داخل ہوئے اپنی سواری پہ بیٹھ کر خچر پہ بیٹھ کے، تو اچانک دیکھا کہ صحیح وہ جو خچر تھا نا حضور کا جس پر حضور تشریف فرما، اس جادہ یہ جودو کا مطلب ہوتا ہے اچھلنا، چھلانگ لگانا عربی میں. وہ اچانک بدک گیا، اچھلا بہت زور کا. اور حدیث کے الفاظ ہے فقادت ان تلقی، قریب تھا کہ وہ حضور کو گرا دیتا. اتنی زور سے اچھلا، قریب تھا کہ آقا کریم علیہ السلام نیچے گر جاتے اس کے اچھلنے کی وجہ سے. لیکن حضور کو کہاں گراتا تھا، وہ تو پیغام کچھ اور دیتا تھا. اچھل کے پیغام بھی دے دیا، مصطفیٰ کو بھی سنبھال دیا ہے. اندر داخل ہو کے جو ہی اچھلا حضور سنبھل گئے، گرے نہیں. لیکن حضور نے فوراً ایک بات پوچھی کہ جس جگہ پر وہ اچھلا تھا اذا اکبر و اذا اکبر ستۃ او خمسۃ، وہاں پر 4-5 قبریں بنی ہوئی، 4-5 قبریں بنی. حضور نے فوراً اتر کے پوچھا اس ایریے میں، آپ نے فرمایا من یعرف اصحابہ هذه الاقبر، ان قبور والوں کو، ان قبر والوں کو کون جانتا ہے جہاں پر یہ گدھا اچھلا ہے. اور جب میں اترا ہوں اور نیچے قبریں بنی ہوئی ہیں تو مجھے یہ بتاؤ اس سوسائٹی میں، اس جگہ پر، اس چار دیواری میں یہ قبریں کن کی ہیں؟ کوئی جانتا ہے ان کو؟ فقال رجل نعم انا یا رسول اللہ. فقال رسول اللہ مقامات، فقال فی الشرک یا رسول اللہ. حضور نے کہا کون ہے یہ لوگ جن کا یہ انتقال ہوا ہے، یہ جو مرے ہیں، یہ جن کی قبریں ہیں؟ حضور سے نے پوچھا کون ہے یہ لوگ، کوئی جانتا ہے ان کو؟ فقال رجل، ایک شخص انہی میں سے باہر آیا، یا رسول اللہ انا عارف، میں جانتا ہوں نام یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا متا ماتو، کب مرے یہ لوگ، کون لوگ ہیں یہ؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ماتو فی الشرک، یہ لوگ حالت شرک میں مرے، مشرک. کون تھے؟ مشرک تھے، حالت شرک میں مرے. اب حدیث کے الفاظ سننے والے جو میرے آقا نے فرمایا. سرکار نے فرمایا انی اللہ اخاف اللہ قدافن میدکو لدعوت اللہ ایسمعکو اہل القبری. میرے آقا نے بڑی پیاری بات، سرکار نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا خوف نہیں ہونا کہ تم لوگ اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو، تم لوگ اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہو تو تمہیں بھی اس وقت جو ان کے اوپر عذاب چل رہا ہے اس کی آوازیں تمہیں بھی سنا دوں، میں تو پہلے ہی سن رہا ہوں. جو آوازیں میں سن رہا ہوں نا، جو میں دیکھ رہا ہوں ان کے معاملات، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ تم نے ایک بار اگر وہ ساؤنڈ، وہ آوازیں سن لی تو پھر تم لوگ اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ تم اپنی لاشیں باہر ہی پھینک دیا کرو گے، زمینوں میں نہیں دفناؤ گے، تو یہاں کھڑے کھڑے اندر کی خبریں تمہیں بھی عطا کر دیتا ہوں، اندر کی آوازیں تمہیں بھی سنا دیتا ہوں.
لیکن مجھے ڈر ہے کہ میں تو نبی ہوں نا، میری بات الگ ہے، تم سنو گے تو ڈر جاؤ، اس لیے تمہیں نہیں سنا دی۔ حضور نے ان کو سنائی نہیں، لیکن اس کے بعد بڑی پیاری بات، فقال رسول اللہ تحفظوا باللہ من النار فنعوذ باللہ من النار فقال تعوذوا من عذاب القبر فنعوذ من باللہ من عذاب القبر۔ جو ٹھنڈا ہو گیا وہ کہہ دے سبحان اللہ۔ یہ سارے تو ٹھنڈے ہو گئے، یہ سارے تو، اور جن کے پاس ابھی تک حرارت ایمانی باقی، اب ذرا وہ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو پھر غلطی میں کہہ کے دینا سبحان اللہ، یہ نقصان ہوتا ہے آنکھ بند کر کے سبحان اللہ کہنے کا۔ اس لیے میں ذرا یہ بھی ٹیسٹنگ کرتا رہتا ہوں، کون ہے جو محبت سے سن رہا ہے اور کون ابھی یہ سوچ رہا ہے جلدی سے یار تقریر ختم ہو کر جا کے سونا بھی ہے میں نے۔ امام صاحب کے کہنے پہ، مولوی صاحب کے کہنے پہ سبحان اللہ کرتے رہتے ہیں، انہوں کی پتہ چلے ایسی کہ کیسے کہتے ہیں۔ اور نہیں میرا بھائی، میں رسمی مقرر نہیں، ٹائم پورا نہیں کروں گا، میں آدھے گھنٹے میں بات ختم کر دوں گا اگر مجھے بات سنانے کا مزہ نہیں آیا تو، اور اگر بات سنانے کا مزہ آیا تو تھوڑی دیر تک سنا دوں گا، لیکن سناتا اس امید کے ساتھ ہوں مولا ان کے ذہنوں تک پہنچانا میرا کام ہے، آگے دلوں تک اتار دینا میرا کام ہے۔ تو دل اور دماغ تک بات پہنچے نا، پھر مزہ ہے بابا سنانے کا۔ ایسے رسمی ٹائم پورا نہ کرو خدا، رسمی مقرر بہت سن چکے ہو، جنہوں نے ٹائم پورا کر کے چلے جانا ہے، ہدایت کی بات نہیں اٹھانی، اس سے نفع نہیں حاصل کر کے آگوں تک پہنچانا۔ میں تمہیں اس نیت سے بات سناتا ہوں کہ یہ بات آگے بھی کبھی کوئی دوست یار آ جائے اس کو باتوں باتوں میں بتا دو، اللہ اس کو بھی صحیح راہ عطا فرما دے، ایسے بات سن کر جانا۔ تو اس لیے وہ تو جب ہی سنو گے نا جب ہوش و آواز سے سنو گے، خالی سبحان اللہ کہو گے تو پھنس جاؤ گے نا پھر۔ اس لیے جو ہوش و آواز سے سن رہے ہو وہ کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ الحمدللہ سارے ایکٹیو ہو گئے، دیکھو تم سے زیادہ مجھے ڈر ہے گھر تک پہنچنا ہے اس دھند کے اندر، تم تو پھر بھی اپنے گھروں میں چلے جاؤ گے۔ تو جب مجھے اللہ کے رسول کا ذکر کرتے ہوئے کوئی خوف نہیں، تو پھر تم کائی کو خوف زدہ ہو رہے ہو؟ چند گھڑی ہی بیٹھ جاؤ، لیکن اس نیت سے بیٹھو مولا تیرے حبیب کا کلام سننا ہمارا کام ہے، اس کو قبول فرما کر اجر عطا فرمانا تیرا کام۔ اس مزے سے بیٹھو۔ اب جو میں نے تمہیں حدیث سنا دی ہے یہ آگے اور بھی لمبی ہے، کہ آخر میں میرے آقا نے یہ بات کہی کہ تعوذوا باللہ، اللہ سے پناہ طلب کرو، بالنار، آگ سے، کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا۔ تو صحابہ کہتے ہیں نعوذ باللہ، ہم نے فوراً اسی وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہی، مولا ہمیں آگ سے بچا۔ اس کے بعد میرے آقا نے پھر فرمایا تعوذوا باللہ، اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو من عذاب القبر، عذاب قبر سے۔ وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ، ہم نے فوراً اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی، مولا ہمیں عذاب قبر سے بچا، وہیں کھڑے کھڑے دعا ہو رہی ہے۔ اچھا اس کے بعد اور بھی حدیث ہے آگے، میں یہاں پر روک رہا ہوں، 2-4 باتیں اور حدیث میں موجود ہیں، لیکن میں یہیں تک ہی بس ایک بات 2-3 باتیں عرض کر کر اس حدیث سے 2-3 نکات عرض کر کر بات ختم کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی اور امپورٹنٹ ترین بات جو بڑی مزیدار بات ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ حضور کی عظمتوں کی محفل بھی ہے تو میرے آقا کی تھوڑی سی عظمت کو سمجھ لینا کہ میرے آقا کریم کو اللہ نے کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، قبر کے اوپر سے گزر رہے ہیں اور قبر کی اندر کی خبریں لوگوں کو عطا فرما رہے ہیں۔ آج سائنس نے بڑی ترقی کر لی، آج سائنس نے بڑی ترقی کر لی میرا بھائی، چوتھے آسمانوں کے اوپر پہنچ گئی ہے، چاند ستاروں پر پہنچ گئی ہے، اور چاند پہ پلاٹ بھی بکھ رہے ہیں اب تو، چائنا بھی پہنچ گیا اور پتہ نہیں کون کون پہنچ گیا ہے، اور بڑی تحقیقاتی کام ہو رہے ہیں، پانی کی سطحوں تک پہنچ گئے ہیں، سمندروں کی سطحوں تک پہنچ گئے ہیں، آسمانوں کی بلندی تک پہنچ گئے ہیں، لیکن ابھی تک سائنس نے ایسی کوئی ڈیوائس ایجاد نہیں کی، کوئی مشین ایجاد نہیں کی کہ مردے کے ساتھ رکھ دی جائے تو اندر کی ساری خیر خبر اور کہانی باہر والے بیٹھ کر دیکھ لیں۔ ایسا ہی ہے نا، بڑی بڑی کوششیں کے لیے بڑی بڑی مشینیں بنا دی یار، یہ قرآن میں حدیث میں یہ مسلمان کہتے ہیں قبر میں ایسے ایسے ہوتا ہے، وہ دیکھیں تو صحیح کیا ہو رہا ہے، ایسی ایسی ٹیکنالوجیاں بن گئی ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں امریکہ کی خیر خبر رکھ سکتا ہوں، ایسے ہی ہے نا،
میرا بھائی فیس بک انٹرنیٹ آج سے اگر 60-70 سال پہلے یہ بات کرتا تو شاید حیرت سے کہتے ارے مولانا صاحب کیسی بات کر رہے ہو، یہاں بیٹھے بیٹھے اتنی دور کی خبر ایسے کیسے رکھ سکتے. لیکن میرا خیال ہے آج ماننا مشکل نہیں ہوگا، آج ماننا مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ ہر بندہ فیس بک، ہر بندہ واٹس ایپ، ہر بندہ یہاں بیٹھے بیٹھے امریکہ، یورپ، برطانیہ کی خبریں رکھ رہا ہے. ایسے ہی ہے نا، یہاں بیٹھے بیٹھے عالم غیب کی خبریں ہر انسان، میں اور تو، ہر کوئی رکھ سکتا ہے. میرا بھائی اتنی ہماری انفارمیشن ہائی ہو گئی ہے، سائنس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے. تو بتاؤ انگریز تو اس سے بھی زیادہ آگے ہوگا. میں اور تم تو اسی کی خبر رکھ سکتے ہیں نا جو اپنی خبر ہمیں دے. لیکن میں اگر چاہوں یہاں بیٹھے بیٹھے اس وقت ہی موبائل پر اپنا کیا کہتے ہیں اس کی ٹرمپ کے خیر خبر لوں کہ وہ کمرے میں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. ابھی ہمارے پاس اتنی ڈیوائس نہیں ہے. لیکن امریکہ یہاں تک بھی پہنچ گیا ہے. اس نے ایسے ایسے کیمرے، ایسی ایسے سیٹلائٹ چھوڑ دی جو 5G آ رہی ہے. آپ نے شاید فیس بک پر اس کے اوپر دیکھا ہو، وہ تھیسس وغیرہ پڑھے ہوں انٹرنیٹ کے اوپر، وہ کالمس وغیرہ پڑھے ہوں شاید، تو شاید آپ کو پتہ چلے 5G آگے اتنی ہائر فائر ٹیکنالوجی آ رہی ہے کہ امریکہ وہاں بیٹھے بیٹھے تمہارے گھر کے اندر کی خبریں رکھے گا، تمہاری ایک ایک حرکت پر خبر ہوگی، تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو. یہ عالم اور یہ کوالٹی اور یہ پاور تو ابھی بھی امریکہ کے پاس ہے کہ وہ ہماری ہر چیز سے باخبر ہے. لیکن جس کو چاہتا ہے اس کو وہ نظر کرتا ہے امریکہ اس کے اوپر. مطلب یہ کہ امریکہ، یورپ، یہود، نصارہ سب اس اتنی ٹیکنالوجی میں آگے پہنچے ہوئے، جاپان وغیرہ، یہ جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں. اب یہ ٹاپک ذرا لمبا نکل جائے گا، ورنہ میں اس کے اوپر بھی تمہیں واقعہ سنا دوں کہ یہ مذاق نہیں ہے، سچ ہے. یہ ایک بچہ، ایک ہمارے بھائی بتا رہے تھے، صاحبزادہ عزیر محمود الازہری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ کراچی میں ہوتے ہیں. تو ہم اور وہ دونوں مصر پڑھنے کے لیے جامعۃ الازہر جب گئے تھے تو وہاں، تو اب 2-4 دن پہلے ایسی فون پہ بات ہو رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے مجھے کہ بھائی ایک بندہ آیا، وہ ایمبیسی گیا. لمبی چوڑی کہانی ہے، میں بڑا مختصر سنا رہا ہوں. ایمبیسی میں گیا امریکہ کی ویزا لینے کے لیے نا، تو انہوں نے 1-2 سوال کیے، کیا کرتے ہو، کب جاؤ گے، اور ویزا دے دیا. وہ بڑا پریشان ہوا، یار اتنی آسانی سے کیسے دے دیا. لوگ تو قطاریں لگا کے پھرتے ہیں، تو اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو منع کر دیتے، ہاں بڑی خبریں. تو بڑا پریشان ہوا، یار مجھے نہ کوئی سوال نہ شک. ان کو شک ہو جاتا ہے بندہ وہیں جا کے رہ تو نہیں جائے گا، یا کوئی ایجنٹ تو نہیں ہے، ہمارے ملک کو نقصان ہو. بڑی ہائی فائی بھائی نظریں ہوتی ہیں ان کی. لیکن کمال ہے یار، مجھ سے کوئی سوال ہی نہیں کیا. 1-2 سوال کیے، ہاں بجلی کا بل ہے، یہ وہ بنا جنا چھوٹے موٹے سوال کیے، وہ دے دیا. کمال ہے، یہ تو حیرت کی بات ہے. بڑا پریشان ہوا. خیر ویزا تو لے لیا. ویزا لینے کے بعد کہنے لگا اس سے، انگریز سے، سر میں ایک سوال کروں آپ سے. میں کہا پوچھو. انگلش میں ہوئی ساری باتیں، میں تو آپ کو اردو میں بتا رہا ہوں. کہنے لگا جی میں سوال یہ کر رہا تھا کہ آپ نے کوئی زیادہ تحقیق وحقیق نہیں کی تو مجھے ایسی ویزا دے دی ہے، کیا معاملہ ہے؟ مجھ پہ آپ کو بڑا یقین ہے. کہنا نہیں ہم تو اپنے باپ پہ یقین نہیں کرتے، تو ہمارا پھوپھی کا لڑکا ہے تیرے پہ یقین کرے گی. اچھا پھر کیوں دے دیا؟ کہنے لگا بیٹا تیری سوچ بھی جہاں تک نہیں جاتی ہے، ہمارا کام وہاں تک جاتا ہے. کہنے لگا ابھی تو باہر بیٹھے بیٹھے یہ بیوی سے کہہ رہا تھا نا اپنی، دیکھو سچ سچ بتانا، جھوٹ مت بتانا، ان کے پاس ساری انفارمیشن ہوتی. یہ باتیں کر رہا تھا نا باہر بیٹھ کر تو رہا تھا. کہہ رہا اچھا چل یہ بھی چھوڑ، کل فلاں وقت پہ تو اپنے گھر میں نہایا، تولیہ اٹھا کر بیڈ پر پھینکا، اور اس کے بعد بیگم سے کہا بھائی کل صبح ہمیں انٹرویو دینے کے لیے جانا ہے، اپنے سارے ڈاکومنٹ وغیرہ تیار کر لو. یہ ہوا تھا اس وقت. اس کی تو آنکھیں حیرت میں رہ گئی. ابھی میرے گھر کی انفارمیشن، کس وقت میں نہا رہا ہوں، کس وقت جناب میں نے یہ بات کہی بیگم سے، کس وقت یہ اتنا ہائی فائی سیٹلائٹ ہے. اس کی چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں آپ کو. گوگل ارتھ کے نام سے پروگرام انٹرنیٹ، یہ ہر کسی کے موبائل پہ ہوگا، آپ کو پتہ ہی نہیں پروگرام کیا ہے یہ. وہ گوگل ارتھ یہ یہاں سے بیٹھے بیٹھے کسی بھی دنیا کے کونے میں کہیں پر بھی جاؤ، وہاں پہ سرچ کر لو وہاں پر کتنے ہوٹل ہیں کیا ہے. وہ گوگل میپ جو ہے اس کی ایک قسم ہے گوگل ارتھ. وہ اس سے بھی زیادہ ڈیپ میں اندر کی گلیاں تک دکھا دے گا، کتنے گھر بنے ہوئے دکھا دے گا. تو یہ وہ پروگرام ہے جو آج سے 5 سال پہلے امریکہ نے پاکستان کو اور دنیا میں پھینک دیا تھا، جاؤ تم استعمال کرو. آج سے 5 سال پہلے ہمیں دے دیا کہ جاؤ جاؤ سب استعمال. ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں اور ہمیں فلاں جگہ کی سارا پتہ چل رہا ہے. جو 5 سال پہلے اس پروگرام کو چھوڑ چکے ہیں جو ملک، وہ آج کس پروگرام پر بیٹھے ہوں گے؟ بیجے شریف میں آئی، جس کے آئی وہ کہنا صرف سبحان اللہ. ابے انگریزوں کے کمال پر سبحان اللہ نہیں کہلوا رہا بھائی.
اس بات پر میں سبحان اللہ کہہ رہا ہوں کہ سائنس اتنی اینڈ تک پہنچ گئی ہے، لیکن تمام تر کمالات اور تمام تر حدود کی انتہا پر پہنچنے کے باوجود سائنس ابھی تک یہ نہیں پتا کر سکی کہ قبر میں میرے مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کی نگاہ دیکھو، اوپر کھڑے ہو کے قبر کے اندر کا حال بھی بتا رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس کے اوپر کیا کچھ گزر رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت۔ اس نے یہ کہا کہ تو ہماری پھپھی کا لڑکا نہیں ہے، ہمیں سب کچھ پتا ہے، کون ہمارے ساتھ مخلص ہے، کون سیدھا جائے گا، کون فراڈ کرتا ہے۔ جس کی انفارمیشن ہمارے پاس تھوڑی سی مشکوک ہوتی ہے نا، ہم اس سے تھوڑے ایک دو سوال زیادہ کرتے ہیں، ورنہ اب تو ہم سوال کرتے نہیں، سب پتہ چل جاتا ہے تیرا خاندان کیا ہے، کیوں جا رہا ہے، کیا نیت ہے، اندر تک کی ساری کہانیاں رکھ رہے ہیں۔ اور ابھی یہ جو کرونا کے چکر میں جو بڑے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں کہ جو آگے ویکسینیں بن رہی ہیں، اللہ عالم کوئی بعید نہیں ہے کہ ایسی ویکسینز بنائیں کہ ہمارے اجسام میں، جسموں میں پش کرنے کے بعد واقعی ہم ان کے ہی کہنے پر چلنے لگیں، یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے۔ بائیو نینو میٹرک جو ہے یہ ایک علم ہی الگ ہے، اور اس پہ بائیو میٹرک کے اوپر بڑے زبردست کام چل رہا ہے۔ خیر میرا کہنے کا مقصد یہ سائنس کی انتہا کہیں تک بھی ہو، جہاں انتہا ہے وہاں مصطفیٰ کے علم کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ دیکھو نا قبر کے باہر تو بالکل ہی بے سر و سامان کھڑے نا کہ یار اندر کی تو کوئی انفارمیشن ہی نہیں، لیکن میرے مصطفیٰ بڑے مزے سے کھڑے ہو کر کے بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر یہ چل رہا ہے۔ اور اب اس سے اگلی بات سنو بڑی مزیدار، اب اس سے اگلی بات، ابھی تک 14ویں صدی کا مولوی یہی سوچ رہا ہے کہ مصطفیٰ کو دیوار کے پیچھے کا پتہ ہے کہ اوپر کا پتہ ہے کہ نیچے کا پتہ ہے، پتہ ہے بھی کہ نہیں پتہ ہے، ابھی تک یہیں تک سوچ رہا ہے۔ ارے یہ تو بہت آگے کی بات ہے، میرے مصطفیٰ جس گدھے میں بیٹھے ہیں اسے بھی غیب کی خبروں کا پتہ چل رہا ہے، اور یہ بھی نہیں، بات اس سے بھی آگے لے کے چل رہا ہوں۔ مصطفیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے خوف نہ ہو تو جتنے میرے ساتھ جا رہے ہو تمہیں بھی غیب کی خبروں کا بتا۔ یہی کہا نا، حدیث کے الفاظ یہی ہیں نا، ان یسمعکم، اگر مجھے خوف نہ ہو اللہ تدافنوا میتکم، تم اپنی میتوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، اس بات کا اگر خوف نہ ہو تو لدعوت اللہ، میں رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا، رب تمہیں بھی وہ آوازیں سنوا دے گا۔ جو رب نے مجھے مقام عطا کیا ہے اس کی بارگاہ میں عرض کروں گا، وہ تمہیں بھی رب مقام عطا کر دے گا۔ تو میرے حبیب کے در سے تو غیب کا علم بڑھ رہا ہے، تو پھر خود میرے مصطفیٰ کے غیب کے جاننے کا کیا عالم ہے۔ اب اگر بس بڑا غضب کا نقطہ دے رہا ہوں، سمجھنا تو سبحان اللہ کہنا، زور زبردستی کسی پہ نہیں، محبت سے کہہ دو گے، سمجھ لو گے تو کہہ دو گے نا۔ بڑا غضب کا نقطہ بتا رہا ہوں، وہ مصطفیٰ جو قبر سے باہر کھڑے ہو کر قبر کی اندر کی سچویشن بتا دیں۔ میری سنو اس میں آ جائے گی آواز، یہ کون سا لاکھوں کا مجمع ہے جہاں آواز نہیں آ رہی، تمہیں آ رہی ہے نا سب کو آواز میری۔ جو مصطفیٰ قبر سے باہر کھڑے ہو کر قبر کے اندر کی خیر خبر بتا دے، اگر اس کے لیے میں آج یہ مان لوں کہ وہ قبر میں رہ کر قبر سے باہر والوں کی خبر رکھ رہے ہوں گے، تو یار غلط کیا ہے، غلط کیا کہہ رہا ہوں؟ جو مصطفیٰ باہر کھڑے ہو کے اندر کی خبر دے سکتا ہے، وہ اندر موجود ہو کر باہر والوں کی بھی خبر رکھ سکتا ہے۔ ارے تعلق رکھنا تیرا کام ہے، مصطفیٰ کی خبر رکھنا مصطفیٰ کا کام ہے۔ تو حبیب سے تعلق جوڑ، میرے حبیب سے تعلق جوڑ، میرے مصطفیٰ نے تعلق جوڑا ہوا ہے، میرے حبیب کو سب خبر ہے کون امتی کیا کرتا پھر رہا ہے، بس تم اپنا تعلق قوی کرو آقا کریم سے، حضور پر درود و سلام کے نذرانے پڑھا کرو، حضور سے محبت کے ثبوت دیا کرو، یہ باتیں اپنے اندر پیدا کرو تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹیکلی تمہیں قرب مصطفیٰ عطا فرمائے گا۔ ایسے ایسے وظائف لکھیں حزب اعظم میں، دلائل الخیرات شریف میں، اور جو وظائف کی مستند کتابیں اس میں ایسے ایسے وظائف موجود ہیں جن میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس طرح درود شریف پڑھیں، یہ کریں، تو آپ کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں بلکہ سرکار کے صحابہ کے ساتھ سرکار کی زیارت ہو جائے گی۔
حضور جم گٹوں میں بیٹھے ہیں اپنے یاروں کے، اپنے پیاروں کے، اور وہاں پھر ہم جلوہ کر لیں وہ، اوئے کیا بات! تو حضور دیدار بھی کرائیں گے، سب کچھ عطا بھی کریں گے۔ بات وہی ہے نا بھائی، تم دم پیدا کرو نا، خامخواہ کے ڈرامے کرنے سے بہتر ہے کہ نہیں وہ یہاں نہیں ہے، وہ وہاں نہیں ہے، وہ یہاں نہیں کریں گے، وہاں نہیں کریں گے، سب کریں گے۔ تو بتا کیا کیا نبی سے کروا سکتا ہے، تو نبی سے کیا کیا لے سکتا ہے، تو بتا نا، تیرے میں کتنا دم ہے کہ تو حبیب سے کتنا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے نمازیں ہیں، دین کی اتباع ہے، مال میں، کاروبار میں ہیرا پھیری ختم کرنی ہے، صداقت پیدا کرنی ہے، شرافت پیدا کرنی ہے، محلے والوں کو تنگ نہیں کرنا ہے، غیبتیں ختم کرنی ہے، بھائیوں سے لڑائی جھگڑے ختم کرنے ہیں، اور یہ ساری چیزیں حقوق العباد، حقوق اللہ پورے کر کے، میرے مصطفیٰ کے بتائے ہوئے، علماء کے بتائے ہوئے وظیفوں کو پورا کر کے بیٹھنا تیرا کام ہے، پھر عطا فرمانا مصطفیٰ کا کام۔ دنیا جہاں کی رشوتیں کھا کے، حرام کام کر کے، اور پھر میں یہ دعوے کرتا پھر انہیں جی نہیں یہ تو بس لوگوں نے ایسے ہی جمگٹا بنایا ہے، لوگوں نے ایسے ڈرامہ بنایا ہوا ہے، اب کہاں حضور دیکھ رہے ہیں، اور معاذ اللہ ختم ہو گئی یہ کہانی، اب کہاں حضور نظر فرمائیں گے، اور وہ تو بھائی ہر کوئی مرنا ہی ہے، سب مر مرا کے ختم ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی تیرا مرتا ہوگا، میرا نبی تو کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ تعلق کی بات، اپنا تعلق کبھی کرو، اپنے اندر سے ناجائز کام چھوڑو، حرام کام چھوڑو، نماز پابندی سے شروع کرو، اطاعت پابندی سے شروع کرو۔ ہاں ناجائز کام، یہ جوئے کھیلنا، شرابیں پینا، حرام کام کرنا، یہ عام ہوئے پڑے ہیں۔ اگر محبت ہو نا سچی، حضور سے عشق سچا ہو، تو اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، خود بخود یہ بری عادات بھی ہٹتی چلی جاتی ہے۔ ہاں محبت سچی پیدا کر حضور سے، اور محبت سچی ایسی ہے، میرے آقا کے نام پر جب بات آئے پھر اپنے مفاد پیچھے کر دیا، پھر اپنے مفاد پیچھے کر دیا، پھر سرکار کی بات پہ بس سب کچھ لٹنا لٹانا سیکھو، یہ باتیں پیدا ہو جائیں گی تو تمہیں خود ہی حضور کا قرب عطا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اب آخری بات عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں، آخری اور بڑی مزیدار بات، میرے حبیب نے وہاں کھڑے ہو کر، وہ تو مشرک تھے قبر والے تھے، اس لیے ان کے لیے تو دعا ہو نہیں سکتی، اور نہ حضور نے دعا کی اور نہ کبھی دعا کرنے کا حکم کیا، لیکن حضور نے وہاں کھڑے ہو کر دعا کرنے کا انداز سکھا دیا۔ فرمایا تعوذوا باللہ من النار، اللہ سے پناہ طلب کرو آگ کے لیے، اپنے لیے بھی، اپنے مردوں کے لیے بھی، جو چلے گئے ان کے لیے بھی۔ بھائی قبر پہ کھڑے ہو کے یہ بات کہہ رہے ہیں تو مردوں کی طرف ہی اشارہ ہے نا، اور زندوں کے لیے تو حضور ساری زندگی مسجد میں بیٹھ کے درس دیتے رہے، لیکن قبر پر کھڑے ہو کر یہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو مشرکین ان کے لیے دعا نہیں کرتے، لیکن تمہارے تو مسلمان مریں گے نا، تو ان کے لیے آگ سے بچنے کی، ان کے لیے عذاب قبر کی سے بچنے کی دعائیں کرتے رہنا۔ یہ دعائیں کرنا غلط نہیں ہوگا، مصطفیٰ کی سنت پر عمل ہوگا۔ آج ہم یار ختم کی محفل سجا لیں، تیجا 40واں ایصال ثواب کی کوئی بھی سجا لیں، وہ ایک ایشو ہی بن جاتا ہے۔ یار یہ کیا کر رہے ہیں؟ ارے وہی کر رہے ہیں جو مصطفیٰ سکھا کر گئے ہیں۔ کوئی ڈانس تھوڑی کر رہے ہیں، کوئی گانے بجانے تھوڑی کر رہے ہیں، کوئی ڈسکو ڈانس تھوڑی ہو رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ ان محفلوں میں بیٹھ کر اللہ سے یہی تو عرض کر رہے ہیں، مولا ہماری بھی بخشش فرما، ہمارے جانے والے کی بھی بخشش فرما، اسے آگ سے رہائی عطا فرما، اسے جہنم سے، عذاب قبر سے بچا۔ یہی تو کر رہے ہیں، اور یہی طریقہ میرا مصطفیٰ سکھا کر گیا ہے۔ آج جن جن دوست احباب نے ایصال ثواب کے لیے، ان کی مغفرتوں کے لیے اپنے مرحومین کی یہ محفل سجائی، میں یہی بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس خلوص بری محفل کو قبول بھی فرمائے، اور ان مرحومین کے حق میں، اور واقعی میں ان کی بخشش بھی فرمائے، ان کی اس محنت سے اور ان کی اس خلوص سے۔ میں یہ بات عرض ضرور کروں گا، یہ بات سننے والی، موڈ بن گیا ایسے ہی حضور کے جاننے کے اوپر کہ میرے آقا آج بھی اپنے امتیوں سے خیر خبر رکھ رہے ہیں، اس پر وہ دو شعر تو میں سناتا جاؤں، پھر بات ختم کروں گا کہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا، حضور جانتے ہیں حدود تاہر صدرا، حضور جانتے ہیں، اور میں اس یقین
اور بروز حشر شفاعت کریں گے چن کر، کیونکہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جان، بھائی جس کا عقیدہ ہونا یار حضور جانتے وہ کہہ دے ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جان، حضور جانتے ہیں۔ کرنے کا مطلب یہ حضور کی نے تو ہماری خبر رکھی ہوئی ہے، ہمیں خبر رکھی ہوئی ہے کہ میرے آقا سے لنک کیسے بڑھانا ہے، قرب کیسے بڑھانا ہے۔ جتنا قرب بڑھتا جائے گا تم ایک قدم بڑھو گے، آقا کریم 2 قدم آگے آتے ہیں اور اتنا زیادہ نوازتے ہیں۔ تو حضور کی محبت بری محفل جن دوستوں نے سجائی، اللہ ان کو اس کی جزا عطا فرمائے، حضور کی نگاہ کرم کا ہم سب کو مستحق فرمائے، اور ساتھ ساتھ میں جو ثواب اپنے مرحومین کو پہنچانے کی غرض سے اس محفل کو منعقد کیا، اللہ تعالیٰ وہ بھی ان کی نیت قبول فرمائے اور واقعی ان کے مرحومین کو اس کی بہترین جزا و ثواب عطا فرمائے۔ تمام دوست طبع کھڑے ہو جائے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، وما علیہ سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں سنے، مصطفیٰ کی صحبت بے مصطفیٰ جانے شمعِ بز میں بس بستا کھڑے آقا حاضر غلام اور پیش کرتے ہیں غلام مانا سلام